अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल थी कराची में बड़ी बैठक, एपिक्स कमेटी की मीटिंग, और एपिक्स कमेटी की मीटिंग के दो तीन मकासद थे। एक तो जो कराची की मजमूई सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उसका जायजा लिया गया, ऑपरेशन का जायजा लिया गया, और साथ साथ जो रेंजर्स के इख्तियारात का इशू है, जो स्पेशल पावर्स का इशू है, उसको भी कल डिस्कस किया गया। मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कल ये स्टेटमेंट आया था कि रेंजर्स के इख्तियारात जो है, स्पेशल पावर्स जो है, उनको जल्द जो है तौसीम मिल जाएगी। और यही बयान इससे पहले हमने हुकूमत सिंध की जानिब से भी देखा है। इंफॉर्मेशन एडवाइजर जो है मौला बख्श शांडियो साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में हफ्ते के रोज कहा था कि एक दो दिन की बात है, कोई मसले वाली बात नहीं, एक्सटेंशंस जो है मिल जाएंगे। लेकिन आज ये कहा गया है कि एक्सटेंशन जो है अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नहीं होगा, जैसे कि माजी में होता आया है। इसको सिंध असेंबली में ले जाएंगे और वहां से इसको आईनी तौर पे पास करवाया जाएगा। अब एक इशू तो ये आईनी इशू है जिसको मैंने जिक्र किया कि अब ये सिंध असेंबली से पास होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पास नहीं होगा। कल हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर सईद गनी साहब ने इस चीज को भी तस्लीम किया कि सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रेंजर्स ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। एक मिसाल उन्होंने दी थी डॉक्टर आसिम अरेस्ट की, और जिस तरीके से उस केस को चलाया जा रहा है। लेकिन खबर कुछ और भी है। यह भी बात डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ये एक गारंटी चाहती है कि कोई बड़ी शख्सियत, कोई सियासी शख्सियत को जो है रेंजर्स नहीं पकड़ेगी। अब ये नहीं पता कि वो खाली करप्शन के केसेस के हवाले से बात हो रही है या फिर मजमूई को किसी किस्म का भी केस हो, टेरर फंडिंग का भी केस हो, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं कि सिंध हुकूमत को इस तरह की एश्योरेंस चाहिए, इस तरह की गारंटी चाहिए। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और दीगर इशूज पर प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में नवाब वसान साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब है, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तलाल चौधरी साहब है, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रेहान हाशमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे MNA MQM कराची से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नवाब वसान साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं वसान साहब आपके, क्यों नहीं हो रहा? कहा जा रहा है कि कर देंगे तो कर दे, मसला क्या है? नहीं भाई, असली बात यह है कि पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सीधे साधे हैं और सिंध से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं है। पंजाब और KPK के टेढ़े लोग होते हैं। नहीं, वो देखिए, मैं एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि CM ने पहले ऑर्डर्स कर दिए तो उस पे देखें, ये एक कानून है 147 के तहत एक कानून बना हुआ है। अगर 60 डेज में 2 मंथ में अगर असेंबली से नहीं लो तो फिर वो कानून अधूरा ही रह जाता है। ऐसे क्या है, मतलब हम तो चाहते हैं, देखें, हम तो एंकर तो नहीं बन सकते हैं ना, हम तो गेस्ट हैं, जाहिर ये तो एंकर होता है, गेस्ट होता है। तो इस तरीके से हर एक को अपने कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए, हमारी यही कोशिश है। इसमें तो कोई शक नहीं है, हर इदारे का एक डोमेन है। रेंजर्स ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है, हम कहें कि नहीं, बड़े लोगों को पकड़े हैं, 10,000 लोगों को, देखिए वो आपके सामने है सब कुछ जो भी है। हम चाहते हैं कि कानून के तहत अगर असेंबली 10 तारीख को मेरे ख्याल में बुलाई है, 10 तारीख इजलास बुलाया है, सेशन बुलाया है। इस पर मैं चाहूं जरा कायम अली शाह साहब को जरा सुना दें कि आज उन्होंने क्या कहा था, इसके बाद फिर नवाब वसान साहब ले लेंगे। आइन में है कि जब हम फेडरल गवर्नमेंट से किसी इदारे को या कुछ लोगों को बुलाएंगे तो बुलाने के बाद 60 दिन के अंदर असेंबली से एसेंट लेंगे, असेंबली से इजाज़त लेंगे, ये समझिए कि हमने इनको बुलाया है। वसान साहब, मसला ये है कि आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। अब तक जो भी रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी हुई है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हुई है। लास्ट टाइम भी मुझे याद है कायम अली शाह साहब ने कहा, जब गड़बड़ चल रही थी, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने कहा असेंबली ले जाएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पास कर दिया। तो मतलब अगर आइन ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नहीं हो सकता, असेंबली नहीं करना, तो माजी में कैसे किया फिर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ये 19 साल से, देखिए, रेंजर्स अब की नहीं है, ये 19 साल से है इधर। 19 साल से नहीं, 1989 से है। 1989 से है रेंजर्स। ऐसे नहीं है कि चल के आ रही है, सिंध गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, उनका जो भी खर्चा है उधर का सिंध गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है। जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध, जाहिर है उनके कहने पे सारा बातें चलती हैं और सब कुछ उनके कहने पे ही होता है फेडरल से। देखिए, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे कायम अली शाह ने, आपने पहले ही कहा, तो कायम अली शाह ने पहले भी इनको ऑर्डर्स दिए, ये देखें, हम वही बात आती है ना, अगर यही हम खुद कानून तोड़ें तो ये खराब है। कानून पहले तोड़ा कानून नहीं, कानून देखें, कानून पहले अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया तो गलत किया है। देखें, गलत या सही वो तो आप भी कर सकते हैं ना, गलत या सही को। मेरा कहने का ये मतलब है कि 10 तारीख को सेशन बुलाया है,
اگر ان میں یہ قانون کے تحت اگر رینجرز پہ آ جاتی ہے اور رینجرز آ جائے گی، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ دہشت کیا رینجرز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے کراچی میں؟ نہیں، دیکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے تجاوز کیا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ ہے تو ان سے ضرور تو کوئی تو آپس میں کیا یہ گارنٹی آپ کو چاہیے رینجرز سے کہ وہ کسی سیاسی شخص پر جو ہے ہاتھ نہیں ڈالیں گے کرپشن کے معاملے؟ نہیں، دیکھیں میں سب سے پہلے کہ یہ کلیئر کر دوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے. ویسے اور بھی دہشت گردی کے خلاف کہیں بھی دیکھو، کہیں بھی ہر صوبے میں، خاص کر جو کراچی میں جو حالت ہے، سچویشن تھی، اس میں بھی بڑا کنٹرول ہوا ہے، پولیس مل کے کیا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے تو ویپنز بھی دیے ہیں، پولیس کو دیے ہیں. دیکھیں سب کا انٹرسٹ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن ہو، اور کون نہیں چاہے گا. دیکھیں آپ بھی چاہیں گے، دیکھیں آپ کے بھی لوگ جو ٹی وی کے اینکر تھے یا بہت سارے لوگ، ان پہ بھی تو اٹیک کراچی میں ہی ہوا. طلال صاحب مجھے بتائیں کہ کل اتنی بڑی میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی، ڈی جی آئی صاحب موجود ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وزیر اعظم صاحب خود وہاں پہ موجود ہیں، چیف منسٹر صاحب ہے، اور اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ابھی تک کیوں یہ جو اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں؟ سب کو پتہ یہ آپریشن کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد، جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ تقریباً 19 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ 20-25 سال اس وقت سے رینجرز ادھر ہیں، اور رینجرز گاہے بگاہے ان کی قانون تقریباً ایک ہی رہا ہے کہ صوبہ اسے ریکوزٹ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے. اور یہ گاہے بگاہے کئی دفعہ میں نے پچھلے بھی دیکھے، کئی دفعہ ہفتہ ڈیڑھ دو ہفتے بعد بھی یہ آرڈرز ہوئے ہیں کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر. اور سم ٹائمز یقیناً ہو سکتا ہے کہ کئی سیاسی جماعتوں کو یا حکومتوں کو اپنے تحفظات یا دوسرے کئی اور معاملات ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ بالکل یقین ہے کہ یہ ان کو کنٹینیو کروایا جائے گا. کیوں یقین ہے؟ کیونکہ یہ کراچی کا جو آپریشن ہے یہ پاکستان کا آپریشن سمجھے کہ یہ پورا پاکستان کے امن کے لیے کراچی کا امن ضروری ہے، اور کراچی کی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کراچی کے امن کے ساتھ. تو یہاں پر اس آپریشن سے جتنے فوائد ہوئے ہیں، جتنا کامیاب یہ پچھلے 27 ماہ سے ہوا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اور حکومت، نہ وفاقی نہ صوبائی، وہ اس بات کو ایک کمپرومائز اس پہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ لوگوں کو جواب دہ ہیں. کیا طلال صاحب وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ رینجرز نے کراچی میں تجاوز کیا اپنے اختیارات سے؟ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہو یا کسی اور کسی ادارے پہ چھاپا ہو؟ دیکھیں جب کوئی ادارے اس طرح کی دہشت گردی کے خلاف، اور جب آپ ایک آپریشن نارمل سے ہٹ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اگر کسی وقت کوئی ہو جائیں تو یہ جو میٹنگز، اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو، پھر آپس میں کوارڈینیشن ہو، پھر پرائم منسٹر خود جا کے اس کو دیکھتے ہیں، وزیر داخلہ، پھر ان کے وزیر اعلیٰ، اور اگر کوئی اداروں کو آپس میں کوئی تحفظات ہوں یا شکایات ہوں تو وہ پھر اسی لیے میٹنگز ہوتی ہیں، ان کا ازالہ کیا جاتا ہے. موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مطلب سندھ حکومت کو سپورٹ کیا ہے اس ایشو پہ کہ ہاں تجاوز ہوا ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں واپس، ہو جو حدود ہیں اس میں رہیں؟ دیکھیے ایک تو جس کی بھی جائز شکایت ہو، ہم نے تو ایم کیو ایم کو بھی شکایت تھی تو گریوینس کمیٹی بنا کر دی ہمیں، جس کی، اور اگر سے آگے بات کریں نا، جس کی بھی شکایت ہو، جس کی بھی دیکھیں وہ جس کی بھی شکایت ہو، وہ کسی کی وہ شکایت ہو، اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے سب کو کام کرنا ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا قانون اور جو دائرہ کار ہے وہ آئین میں دیا گیا ہے. اگر کسی کی شکایات ہیں، تحفظات ہیں، ان کا میٹنگز میں اظہار ضرور کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور اس کا ازالہ بھی انہی میٹنگز میں ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس بات کو اس طرح نہ لے کے جائیں کہ خدا نخواستہ کل کی میٹنگ میں کوئی ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ایکسٹینشن نہیں ہو پا رہی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایکسٹینشن تو یہ آج بھی قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہوگی، لیکن اسمبلی کے تھرو. دیکھیں یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو لنک کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں کہ یہ جان بوجھ کے کوئی نیت پہ شک نہیں کرے، لیکن وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی بجائے دیکھیں نا، اس کی بجائے نہ تو ابھی تک رینجرز کو بلایا گیا، واپس بلایا گیا، نہ اگر صوبے کی کوئی نیت ہوتی کہ ایکسٹینڈ نہیں ہونا تو وہ وفاق کو کہتا کہ ہم کنٹینیو نہیں کرا رہے، تو ہم یقیناً پھر اکارڈنگلی بات اس کا کچھ. آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، کیوں، کیا تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ تو ماضی میں بھی ہم نے ایکسٹینشن دی ہے، اس دفعہ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ شیئر میلس ہے، بدنیتی ہے. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. صاف صاف باتیں کرنی چاہیے. کیا
وہ سٹیک ہولڈرز جو سندھ کو چلا رہے ہیں کیا ان کو سندھ بالخصوص کراچی کا امن نہیں بھا رہا؟ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا الیکشن ہو گیا جہاں پنجاب میں لاشیں گری، جہاں سندھ میں لاشیں گری، جہاں KPK میں لاشیں گری الیکشن کے دوران بلدیات میں؟ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کراچی میں ایک اللہ کے فضل سے ایک نہیں گری، حالانکہ سب سے زیادہ حساس پولنگ سٹیشن کراچی میں تھے. کراچی تھا بالکل. اٹ واز اے پچڈ بیٹل. ایک لاش نہیں گری اللہ کے فضل سے. اور کس کی محنت سے؟ رینجرز کی محنت سے. اب مجھے جو دکھ ہے نا کسی ایک چیز کا، دیکھیں ان کا تو اگر ایک دل روئے اور دوسرا اگر کوئی ان کا دل ہے وہ ہنسے اور ایک آنکھ سے آنسو آئے اور ایک مسکرائے، پھر بھی انہوں نے یہ سائن کرنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوام ہے، اس آپریشن کے پیچھے. لیکن مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ 16 دسمبر آ رہا ہے، ہمارے بچوں کی شہادتوں کی سالگرہ آ رہی ہے 16 دسمبر APS کی. اس کا آپ یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کی فورسز، پولیس، پیراملٹری، رینجرز، آرمی، سارا ایجنسیز شہادتوں پہ شہادتیں دے رہی ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں یہ جی آئین، یہ جی فلانا. شاہ صاحب آپ کو اس وقت آئین یاد نہیں آیا جب صفورہ کا واقعہ ہوا؟ اس وقت آئین یاد نہیں آیا جب بلدیہ ٹاؤن میں آپ کی وزارت اعلیٰ میں 259 مزدور زندہ جلائے گئے؟ آپ کو اس وقت آئین یاد نہیں آیا جب رینجرز کے 4 جوان شہید ہوئے، جب آرمی کے 2 پرسنل شہید ہوئے؟ دیکھیں آئین کہتا ہے کہ عوام کی تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے. اور ایک اور ٹیکنیکل بات، آئین کی کرپشن کرنے کی اجازت آئین نہیں دیتا ہے شہزاد. آئین کی جتنی شقیں ہوتی ہیں نا، آپ کسی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، اس میں کچھ شقیں ایسی ہوتی ہیں جو اوروں پہ پری ڈومیننٹ ہوتی ہیں. علی صاحب یہ بڑے امپورٹنٹ نکتہ ہے، میں اس کا جواب سب سے بڑی شق ہے جو سب پہ پری ڈومیننٹ ہے، اسٹیٹ کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نوکری دینا نہیں، جان کی تحفظ. جان کا تحفظ. میں اس کا جواب دوں گا ذرا بسان صاحب سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ بند نہیں آتی ہے. ایک منٹ میں آتا ہوں. دوسری بات، سب سے بڑا آئین کو توڑنا یہ ہے کہ آئین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کے راستے میں ٹھیک ہے رکاوٹ آ جائے. میں یہ جواب آپ سے لیتا ہوں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ بد نیتی. لیکن ریحان ہاشمی صاحب، آپ کی جماعت کا اس پر موقف کیا ہے؟ کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور کیا رینجرز کو اسپیشل پاورز ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں بھی جاؤں گا کہ 2013 میں MQM کی طرف سے جب یہ ڈیمانڈ آئی کہ جناب آپ فوج کے زیر نگرانی آپریشن کنڈکٹ کروائیں، تو اس کی وجوہات یہ تھیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے تھے کراچی کے شہری، جس میں اکثریت MQM کے ہمدردوں یا ورکرز کی تھی. ہماری ایکسپیکٹیشن سندھ گورنمنٹ سے تھی کیونکہ سندھ گورنمنٹ رسپانسبل ہے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کے لیے. جب سندھ گورنمنٹ ناکام ہو گئی تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذمہ داری پولیس کی تھی، پولیس اس کو کرنے سے قاصر تھی. اس کی بنیادی وجہ سندھ گورنمنٹ کی انکمپیٹنس تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے تھے، ہمارے ہمدرد شہید ہو رہے تھے، اور سندھ گورنمنٹ ان قاتلوں کو، جو قاتل بسوں سے شناختی کارڈ دیکھ کر اتار کے ذبح بھی کر رہے تھے، یہاں پر کلعدم جماعتیں اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کر رہی تھیں. اور سندھ گورنمنٹ جس وقت یہ ہو رہا تھا آپ اس وقت سندھ حکومت کے اتحادی تھے، اس وقت آپ سندھ حکومت کے اتحادی بھی رہے ہیں 5 سال. جی ٹھیک ہے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے آپ اتحادی تھے، حضور والا میں بات کر لوں. اگر آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارا سندھ حکومت میں آنا جانا رہتا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمیں حکومت میں آنے کا شوق صرف اس لیے ہے کہ جناب عوام کے مسائل حل ہوں. اگر سندھ گورنمنٹ عوام کے مسائل اور کراچی کے رہنے والوں کے مسائل اور اربن ایریاز کے مسائل حل نہیں کرتی تو ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہمیں ایسی اسمبلی میں بھی رہنے کا شوق نہیں ہے کہ جو کہ عوامی مسائل حل نہ کرے. اس لیے ہم نے استعفیٰ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے ریحان صاحب آپ تھوڑا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. میں خالی آپ کو کریکٹ کر رہا تھا فیکچولی کہ سندھ حکومت میں اس وقت آپ بھی تھے. میں آج کے موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے اور تاخیر کی وجہ کیا بن رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے، اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، مانیٹرنگ کمیٹی کا قیام عمل میں لانا تھا، جہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ میرا تو اعتماد ہے میرے اداروں پہ کہ ان کے اندر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ جناب ماورائے عدالت قتل ہوا ہے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہو، اور 4 مہینے بعد اس کی لاش جو ہے نا مقابلے میں دکھا کر مار کے سڑک پہ بے گور و کفن چھوڑ دی گئی ہو، اور میں چلا رہا ہوں اور میری بات نہ فیڈرل گورنمنٹ سنے نہ سندھ گورنمنٹ سنے نہ میں، لیکن میرا اعتبار اپنے اداروں پر ہے کہ آج نہیں تو کل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. دوسری چیز یہ، اس وقت میں کلیم کر رہا تھا، میں تیسری دفعہ اپنا سوال ریحان ہاشمی صاحب تیسری دفعہ میں سوال کروں پھر مجھے بریک میں جانا پڑے گا. نہیں آپ میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے. ریحان ہاشمی صاحب مکمل کر رہا ہوں. تاخیر کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سندھ حکومت کی بد نیتی ہے یا آئینی مسئلہ ہے؟
میں جب مانیٹرنگ کمیٹی کا قیام عمل میں لانے کی بات کر رہا تھا تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے, نہیں بنا رہے تھے. آخرکار 3 سال کے بعد جب ہم نے استعفیٰ دیا تب بنانے کے اوپر راضی ہوئے, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ آپریشن پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ٹیکس دینے والے لوگوں کو ڈس آرم کر دیا ہے اور وہاں پر کلعدم جماعتیں میرے جواب بھی دے دیں تاکہ میں اس پروگرام کو آگے بڑھا سکوں نا. مجھے آپ کی جماعت کا موقف پتہ چل جائے. شہر کے بارے میں جس کا میں نمائندگی کر رہا ہوں, میں یہ تو آپ سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں نا, میں نے تو اپنا سٹانس دے دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی میں دہشت گردوں کا خاتمہ ہو. جی میں نے تو عرض کیا نا کہ میں آپ کی پارٹی کی میں صرف رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کیوں تاخیر کری, کوئی بدنیتی ہے جیسے علی محمد خان صاحب نے کہا, یہ آپ کے خیال میں آئینی مسئلہ ہے؟ صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا میں. دیکھیں اگر سندھ گورنمنٹ اتنی سنسیئر تھی تو اسمبلی میں پہلے لے کر کیوں نہیں آئے, پہلے ایگزیکٹو آرڈر کیوں دیا؟ اب جب دیکھیں ہمارا تو واضح سٹینس ہے, کاش کہ ہماری بھی سنوائی ہو. جس طرح آپ میرا موقف پوچھ رہے ہیں نا, صوبائی گورنمنٹ بھی میرا موقف پوچھے, فیڈرل گورنمنٹ بھی پوچھے, میرے ادارے بھی مجھ سے پوچھیں, یہ کمیونیکیشن بیریئر ختم ہو. تو میرا تو موقف آپ ٹی وی ٹاک شو پہ سن لیں گے, اس کے بعد میری سنوائی کہیں نہیں ہوگی. میں آپ سے بات کر لیتا ہوں اس پہ بھی, کیونکہ اس کے لیے حوالے سے گریونسز کمیٹی بھی بنائی گئی تھی, اس کا کیا رول ہے اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن یہ جو ذرا وسان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سندھ حکومت کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے پاورز میں توسیع نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیں افسوس ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی کہیں کہ بدنیتی ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے یہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے. سچ بہت ساری باتیں جو ایسے ہیں, یہ جو سلسلہ ہے رینجرز کیا سندھ سے الگ ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ ملک کا حصہ ہے, یہ کٹھے ہیں, سب ہم سارے کٹھے ہیں. اب یہ ایسے بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹریبیوشن ہے, ہمیں کوئی الگ ہے. یہ ادارے آپ لوگوں نے شکایت کی ہے نا جب سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی پہ چھاپا پڑا, جائز شکایت تھی, شاید ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. دیکھیں ڈاکٹر عاصم کا کیس وہ کہہ رہے ہیں ٹیررزم کا کیس ہے. جیسے طلال صاحب نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے قانون اور دائرے میں رہنا چاہیے, جو جس کا کام ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا جو آپ کا کام ہے آپ کریں, لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا دائرے سے نہیں نکل رہے وہ لوگ. نہیں دائرے سے, دیکھیں دائرے کی میں بات, جو جس کا کام ہے وہ دائرے میں کر کے کرے تو وہ بہتر ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کس نے کہا کہ ہم نہیں دے رہے ہیں ایکسٹینشن ان کو, ہم تو دے رہے ہیں. اس وقت کیا اختیار ہے؟ ویسے 2009 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت تو اختیارات ہے, لیکن ویسے کیا اختیارات ہے؟ اگر چودھری نثار صاحب نے یہی کہا تھا نا طلال صاحب کہ ہم ان کو آئینی کور دیے بغیر نہیں رکھ سکتے. میں آج کلیئر کر دوں, یہ آپریشن ٹارگٹ یہ رکنا ہی نہیں ہے, یہ چلنا ہے. یہ ہم نے پہلے ہی طے کیا ہے, ہم نے ہی بلایا, چاہے اس میں کسی اور نے, ہم نے بلایا کسی سیاستدان کو بھی پکڑا جائے اگر اس پہ کوئی ٹیررزم کا الزام ہے تو. نہیں, ٹیررزم کا الزام ہے تو پکڑا جائے. ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایسی سیاست نہیں کی ہے. ہاں اگر کرپشن ہے تو پورے ملک میں ہے, یہ نہیں ہے کہ سندھ میں کرپشن ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پورے سندھ میں چل رہی ہے. یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی. پورے ملک کو لپیٹ میں لے, جو کرپٹ انسان ہے ان کو پکڑا جائے, ان کو سزائیں ملیں. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کرپشن کا اگر ایشو ہے تو اس پہ رینجرز نے نہیں کام کرنا ہے, ایف آئی اے یا نیب نے کارروائی کرنی ہے. جو نیب ہے, جو ادارہ بنایا ہے ان کو کرنا چاہیے. اگر رینجرز بھی دیکھیں بائی ٹارگٹ کلن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی کی سپورٹ نہ کی ہے, نہ کرے گی, نہ آج نیب ڈائریکٹر ہے ڈی جی نیب سندھ نے یہ کہا ہے کہ 23,000 الاٹمنٹس ہم نے کینسل کروائی ہیں سندھ میں, 1400 بلین روپے کی جو ہے یہ الاٹمنٹس کینسل ہوئی ہیں کیونکہ یہ کرپشن ہو رہی تھی یہاں پر. یہ بھی کہا ہے کہ ایم پیز جو ہیں ممبر آف پارلیمنٹیرینز یہ بھی انوالوڈ ہیں سندھ میں کرپشن میں. تو اگر نیب کاروائی کرے ان کرپٹ افسران کے خلاف تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ وفاق کروا رہی ہے, پھر ایف آئی اے کرے, آپ کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ تو بتائیں صحیح, یہ جو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر 98 میں جو کیس داخل کیے گئے, جو مختلف 100 کے قریب کیس داخل کیے, مجھے ایک بتائیں ایک بھی ثابت ہوا آج تک بتا؟ لیکن دیکھیں ایسے جھوٹے بنائے گئے نا, وہی بندہ سید الرحمان جو بندہ تھا, آصف علی زرداری ہیرنگ پہ جاتا تھا, اس کو دیکھ کے نیچے ان کے پیروں پہ گر گیا کہ مجھے معافی دے دو, میں نے غلط کیس بنائے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے سیاست, ہم نے 5 سال میں کسی کے اوپر کیس بنایا, کوئی سیاسی قیدی ایک بھی بتاؤ جو سیاسی قیدی ہو ہمارے 5 سال دور میں. یہ نہیں ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی والے تو بیچارے کل آئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایسے اس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں جو جہاں ان کی سیاست یہ طلال صاحب کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے بھی یہ کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ہر ادارے کا ایک
डोमेन है ना, उसमें रहना चाहिए। लेकिन अगर करप्शन पे नैब काम करती है, फिर कहते हैं वफाक हमारे खिलाफ सियासी इकदाम ले रही है, जैसे कह रहे हैं हमने तो कोई सियासी किसी को कैदी नहीं बनाया, तो फिर FIA करेगी तो भी वफाक पे इल्जाम लगाएगा, तो फिर कैसे पकड़े करप्ट अनासिर को? देखिए, कमिटमेंट की बात है, और अगर पॉलिटिकल विल हो तो तमाम काम जो हैं वो ज़रूर फिर होते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं। यही रेंजर्स पिछले साल से या 20 साल से ज़ायद अरसे से वहाँ मौजूद हैं, आज तक वो रिज़ल्ट नहीं आए। पॉलिटिकल विल की बात है, और इसी तरह ये ज़रब-ए-अज़्ब या दहशतगर्दी की जंग है, उसके बाद करप्शन की बात है। तो आज मैं कम से कम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पिछले 2.5 साल में वो जो पाकिस्तान का पिछले 2 अदवार में जो इमेज बना था, आज इस 2.5 साल में वो कम से कम हाईएस्ट लेवल से ख़त्म हुआ है। बाकी ये बिल्कुल इसमें हमें ये नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसे चाहिए कि वो हर वहाँ जहाँ भी करप्शन हुई है, और यकीनन हुई है, और ये तमाम हमारे लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मानते हैं। सैफुर रहमान साहब ने केस बनवाया, बाद में घुटनों पे पड़ गए कि देखिए ना, ये एक बात तो आप पूरे किसी से पूछ लें क्या करप्शन हुई कि नहीं, हर कोई मुतफिक है। जहां हुई है वो वहां से लोग पकड़े भी जाने चाहिए, सजा भी होनी चाहिए, और इस पे अमल भी तेज होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल हम तो खुद चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये अपने अंजाम को पहुंचे, जिन्होंने पिछले ये हज स्कैंडल से लेकर कौन सा पाकिस्तान में जो भी ये होना चाहिए, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, अक्रॉस द Why not? चारों सूबे में होना चाहिए। केपी में तो इनके अपने वजीर को भी पकड़ा है ना। Why not पंजाब क्यों नहीं? पंजाब केपी में होना चाहिए। रेहान हाशमी साहब होना चाहिए। रेहान हाशमी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, MQM ने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है बल्दियाती इंतखाबात में, जिसकी मुबारकबाद मेरे ख्याल से मेरी तरफ नहीं है, सारे लोगों ने आपको दी है। लेकिन जो आपने कैंपेन का हिस्सा बनाया हुआ था बल्दियाती इलेक्शन में भी और NA 246 में भी, ये कह के कि रेंजर्स जो है मैदान छीन के PTI को देना चाहती है, ये दूसरी मर्तबा आपका इल्जाम गलत साबित हुआ है। एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि कराची में आप भी कहते हैं अच्छा काम करिए, ठीक है, गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है या कोई गलतियां हो रही है वो अपनी बात है, लेकिन एक इदारे को इस तरह सियासी बनाना, पॉलिटिसाइज करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना कि ये इलेक्शन हमसे छीनना चाहती है, ये बात आपकी दूसरी दफा गलत साबित हुई है। इस पर माफी मांगेंगे क्या आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रेंजर्स के बयानात, जो कि मेरा अपना इदारा है, उनके बयानात पर पॉलिटिकल माइलेज और इल्ज़ामात के ऊपर अपनी सियासी दुकानदारी जो चमका रहे थे, जो रेंजर्स का दिया हुआ मोटो था उसको अपने सियासी दुकानदारी के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा था। तो बज़ाहिर तो ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था कि मुझे ये सियासी मंजरनामे से मुझे बिल्कुल वाइप आउट कर दिया जाए, जो कि मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पे मेरा इदारा है। और ये भी देखें आप कि टीवी के स्क्रीन पे अगर टिकर चलता था कि सियासी जमात का कारकुन गिरफ्तार, तो लामोहला एक अंधा भी बोलता था कि जनाब ये MQM का कारकुन ही होगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नाम थे। आप सही कह रहे हैं, मैं पकड़ धकड़ एक तरफ, मैं बात कर रहा हूं कि सियासी, आप कहते हैं ना कि इलेक्शन जिताना, वो एक अलग पहलू है। ये कहां रेंजर्स ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, या किसने ये टिकर चलाया कि रेंजर्स कहती है MQM को हराओ, PTI को जिताओ? ये बात आपकी दूसरी दफा गलत साबित हुई है, और मेरे ख्याल से वो प्रोपेगेंडा है ये मुझे मेरे लिए नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई। आज रेंजर्स को हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखें, रेंजर्स को हमने तो नहीं पॉलिटिसाइज किया। रेंजर्स के जो कि मेरा मतलब, मैं तो यही तो बात कर रहा हूं कि भाई इदारे को काम करने देते। आप इदारों को इस्तेमाल कर रहे थे अपने पॉलिटिकल वेटेज को बढ़ाने के लिए, अपनी सियासी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपके लिए भी कह सकता हूं ना कि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन को चमकाने के लिए कह दिया, देखो PTI को मैदान देने जा रहे हैं। ये 246 में भी कहा था सर आपने, भाई वो लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। कराची के लोग बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के लोगों के सामने मौजूद है। अगर MQM, खुदा ना खासा जो MQM के ऊपर इल्जामात लगे हैं, अगर MQM इस तरह की जमात होती तो कराची के लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है और कराची के लोग MQM को वोट देके दोबारा कामयाब कर रहे हैं। वो भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इल्जामात की सियासत बंद करें। दूसरी चीज, ये मेरी अपनी जाती राय है, इल्जामात की सियासत में तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इल्जाम आप लगा रहे हैं रेंजर्स के ऊपर, मतलब इतनी बदतरीन शिकस्त, मेयर का ख्वाब देख रहे थे, 6-8 सीटें ली हैं, और आप कह रहे हैं रेंजर्स मैदान दे रही है इनको। मतलब ये किस तरह का, कहां से ये तो देखें, आप क्यों चाह रहे हैं, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए, जो सुनने वाले हैं, जो असल सुनने वाले हैं, उन तक ये मैसेज जा चुका है, उनके पास मौजूद है तमाम चीजें। मैं मुतमन्नी हूं कि वो बेहतर तरीके से अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में और इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से भी काम करें, क्योंकि इकोनॉमिक टेररिज्म ये इस मुल्क को खा रहा है, और जो लोग इन्वॉल्व है सबके खिलाफ काम करें। और अगर टेररिज्म के ऊपर भी है, देखिए MQM के अंदर जो लोग हैं मैं इसमें जरा जवाब दे दूं। एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा अटली फैसला है कि रेंजर्स को पावर देने हैं,
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اسمبلی میں سارا کچھ اگر قانونی طرح ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے نا, ہر ایک کو ہاتھ پکڑ لیں گے نا جو بھی ہوگا. کس طرح کی کوشش تھی آپ کو میدان دینے کی؟ 8 سیٹیں مطلب 209 میں سے 8 سیٹیں, مطلب یہ ورنہ کیا 2-3 ملتی پھر؟ یہ زبردست جو ہے رینجرز ہمارے پیچھے ہیں کہ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نومبر میں کراچی دے دیں گے, تو مطلب ان کی بات غلط ثابت ہوئی. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ؟ ہماری بات نہیں, یہ آپ ہی کے انہی کے ایک نمائندے نے کہا ہے, ان کے نمائندے کا صبر تو کر لیں, بات تو سن لیا کریں نا یار. آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں نا, پاکستان کو گمراہ کرتے رہے آپ یار. آپ میڈیا میں بیٹھ کے 2 ہفتے فیصل والا کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا. خیر ابھی ذرا سن لینا بات, سن لینا. آپ پاکستانیوں کو گمراہ کر رہے ہو میرے بھائی, پاکستانیوں کو گمراہ نہ کرو. مکمل کر رہے تھے یا تو پھر آپ چیخ لیں چلا لیں, مکمل کر رہے ہیں بات دیکھیں. یار میں تو چیخوں گا, میں تو چلاؤں گا, کیونکہ آپ گمراہ کر رہے ہو پاکستانیوں کو. آپ پاکستان کو گمراہ کر رہے ہو پچھلے 3 سال سے یار. ریحان صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, مکمل کر رہے تھے نا ان کو بات. سر گمراہ والی بات تو کوسچنیبل ہے, شکر ہے الحمدللہ مار تو نہیں رہے. دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کون دیوار سے لگا رہا ہے؟ کیا آپ دیوار سے لگے؟ یہ جو الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم کی جو جیت ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جیت رینجرز کی ہوئی ہے, کہ ان کے آپریشن کو جو کوسچنیبل کرنے کی کوشش کی گئی وہ 2 دفعہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. میں جو آپ کا سوال ہے نا آج جو رینجرز ایشو ہے اس پہ ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 2 بڑے امپورٹنٹ. پہلی بات یہ ہے کہ کل آج زرداری صاحب اور کل جو ہے الطاف صاحب کا ایک آیا, میں دونوں کا حوالہ دوں گا. الطاف صاحب کا جو کل آیا تھا اس پہ کامران شاہد کے پروگرام میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ پاک فوج کا کہا گیا کہ ان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جن کے دہشت گرد سے تعلقات ہیں. الطاف صاحب نے کہا, اور آج زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے نام پہ یہ مذاق بند کیا جائے. ٹھیک ہے, اب ان کی بات اگر لے لیں تو یہ ورژن یہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن یہ سمجھتے ہیں کوئی لمیٹیشن ہے اسمبلی سے ہو جائے, لیکن آپ کے لیڈر تو اس آپریشن کو ہی کوسچنیبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں جو بات کروں وہ یہ ہے, سمپل سا کسی گاؤں میں بھی کوئی گائے بھی چوری ہو جائے اور ایف آئی آر کٹوا دیں, جب ایف آئی آر کٹ جائے پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب تک پولیس انویسٹیگیشن کر کے یا چور کو نہ پکڑ لے یا ایف آئی آر کو ریجیکٹ نہ کر دے کہ بھئی ایف آئی آر غلط کٹوائی گئی, پھر آپ نے اس کو کام کرنے دینا ہوگا. آپ نے رینجرز کو سن لینا شہزاد, کیا جلدی, آپ نے رینجرز کو بلایا کہ امن و امان قائم کر کے دیں, ایک حد تک تو قائم ہو گئی. کیا آپ کو رینجرز نے کلین چٹ دے دی ہے کہ سارے دہشت گرد ختم ہو گئے؟ تو پھر کس لیکن یہ اچھا سٹیٹمنٹ ہے نا بسان صاحب کا, کہہ رہے ہیں یہ آپریشن جاری رہے گا, کراچی کے ساتھ ظلم یہ آپریشن جاری رہے گا جب تک ہر کہیں. مجھے ایک بریک لینے کے بعد مزید بات کریں گے, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بات کیا, میں چاہوں گا کہ جو 3 فیزز ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات کے, اس کے حوالے سے ایک کامنٹ لے لوں. طلال چودھری صاحب, نون لیگ جیتی پنجاب میں اور بڑی اکثریت میں جیتی ہے پنجاب میں, آپ نے بلکہ کراچی میں جیسے میں نے کہا پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں لی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن تھا یہ ہمارے لیے, یہ ہم نے جیتا ہے, یا صرف کیونکہ آپ کی حکومت تھی اس لیے رزلٹ آپ کے فیور میں آئے؟ دیکھیں خود ہی آپ نے کہا ہے کراچی میں کہ کراچی میں ہم نے تو کبھی جا کے ہمارے مین لیڈرشپ نے نہ وہاں کمپین کی, بلکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو توجہ نہیں دی اچھی طرح, اور اگر دیتے تو اس سے بہتر رزلٹ ہوتے, اور اس کے باوجود ہم نے ان سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. اس سے پہلے بھی صوبائی اسمبلی کی بھی ان سے زیادہ لی تھی. یہ پوز زیادہ کرتے ہیں, ان کا کام اتنا نہیں ہوتا جتنی زیادہ یہ شور وہ زیادہ کرتے ہیں. وہ سونامی آ گیا, فلانا آ گیا, وہ پنجاب میں بھی آیا تھا, 4 قومی اسمبلی کی نکلی 5, اس کے بعد نکلا کچھ نہیں. یہ جو اب الیکشن ہوا ہے بلدیات کا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ووٹ ایک دفعہ لینا جو ہے وہ بڑا آسان ہے, لیکن ووٹ کو ریٹین رکھنا بڑا مشکل ہے. آپ کے پی میں جو ووٹ لیا تھا پی ٹی آئی نے, اور اس دفعہ 9 اضلاع میں صرف 24 میں سے حکومت بنا سکے. اگر ہم نے پنجاب میں میکسیمم ووٹ لیا تھا تو ہم نے اسے ریٹین بھی کیا بلکہ بڑھایا ہے. اور نہ صرف یہ, اور پی ٹی آئی اور دوسرے ہمارے, کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ریٹین کرنے میں ناکام, کیا غلطی ہے ایسی؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ پی ٹی آئی اور دوسرے جو ہمارے اپوزیشن کی پارٹیاں وہ 10% سے بھی نیچے رہی ہیں, اور شیر کا مقابلہ پنجاب میں شیر سے ہی رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کام پر ووٹ ملتا ہے, الزام پر, کسی انتشار پر, جلسے جلوس پر, نعرے بازی پر لوگ ایٹ لاسٹ کام, اور آپ کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, اگر آپ پشاور میں اچھا کام کریں گے تو کراچی ووٹ دے گا, اگر کراچی میں اچھا کام کریں گے تو لاہور ووٹ دے گا, اور اگر لاہور اور پنجاب ہم نے بنایا تو پاکستان نے ہمیں ووٹ دیا ہے. کام پر توجہ دیں, ہمارے سے مقابلہ کریں ہم پہ, اور یہ اپوزیشن
अब कह रहे हैं हम बड़े सीरियस हो गए अपोजिशन करने में। पिछले 2.5 साल आप क्या ये करते पूरे रहे? जो बल्दियाती इंतखाबात है अली साहब, बड़ी मायूसी लोगों को इसलिए भी है क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि जमहूरियत में एक वायबल और थर्ड पार्टी हो, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो, लेकिन इस रिजल्ट के बाद ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को वो सारा जो एक वेव थी वो खत्म होती जा रही है। जैसे कह रहे हैं वोट रिटेन नहीं कर पा रहे, तो कल आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट की अपनी मीटिंग में कि कहां पे गलती हुई है? अभी तक सर पे यही सवाल है कि हम सबसे मकबूल पार्टी है 126 दिन के धरने के बाद। जितना लंबा सवाल किए उतना लंबा जवाब कम से कम मुझे देने का टाइम दीजिए। आधा कमेंट तो ले लिया चले आपने, बाकी बचे। देखें जहाँ तक बल्दियात का ताल्लुक है, आपने एक ट्रेंड देखा होगा चारों सूबों में कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको लोगों ने वोट किया है। उसकी शायद रीज़न ये है कि लोग बल्दियात में अपने काम कराना चाहते हैं और उसके लिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको ही वोट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ ज़रूर उसका प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा कि जो सिस्टम है उसमें इन लोगों की जमातें हैं ये इतना डीपली एंट्रेंच्ड हो चुके हैं कि बेसिकली स्टेटस को बन चुके हैं। हमने इनको चैलेंज किया है, हर जगह पे चैलेंज किया है। आज अगर पाकिस्तान में आपको इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, कराची में, केपी में और बलूचिस्तान में एक जमात हर जगह स्टेटस को से लड़ती नजर आएगी। कहीं पे नून से, कहीं पे एमक्यूएम, कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं एनपी और कहीं जेयूआई, वो है पीटीआई। देखें सियासत सिलेक्शन में दो तीन बातें आपकी फैक्चुअली गलत है। एक ये कि एनक्यूएम हुकूमत में नहीं है तब भी उन्होंने बड़ी बढ़तरी हासिल की और आपको बड़ी शिकस्त दी। दूसरा ये कि ये चैलेंज फैक्चुअली गलत है। अगर आपने चैलेंज किया है तो आप दूसरे नंबर पे नहीं आए, तीसरे और चौथे नंबर पर आए। से उनका गवर्नर अभी तो नहीं है ना, अभी तो वहां पे दे हैव बीन इन द रूल सिंस 1980s। वहां पे मियां साहब के साथ ये हुकूमतों में रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। आप बात करें कि मौजूदा हुकूमत में आज इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं वो नहीं है उनका। सुन लेना, आज जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट को इनके जो कुछ मेंबर्स बात करते हैं, जिस तरह रेंजर्स की, ये भूल जाते हैं कि 5 साल ये भी जनरल मुशर्रफ के साथ रहे। ठीक है, पीटीआई वह जमात है जिसने एक दिन भी इस मुल्क में हुकूमत नहीं की। लोग आज भी चेंज के लिए पीटीआई की तरफ ही देख रहे हैं और अगर किसी का यही ख्याल है कि पीटीआई वाइप आउट हो गई है, इंशाल्लाह 2018 में देख लेंगे। वसान साहब, एक तासुर जो था पीपल्स पार्टी के बारे में कि बड़ी सॉफ्ट ऑपोजिशन है, लेकिन पिछले 2 दिनों में खासतौर पे पीआई की प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं उसको डिटेल में बात करूं, लेकिन इस पर अब आप लोगों ने थोड़ा सा दांत दिखाना शुरू किए हुकूमत को कि हम भी हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले ही रहा कि हमने पहले ही पीटीआई को कहा कि भाई इस तरीके से सियासत नहीं होती जिस तरीके से आप कर रहे हो, धरने लगा रहे हो। असली सियासत देखिए, हम पार्लियामेंट जो लोग हमें भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, इधर लाखों लोग वोट देते हैं, तो हमें पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम समझना चाहिए। तो हम ये थोड़ी है कि हम धरने पे चले जाएं, 24 घंटे आप चैनल उनको दिखाते रहते हो और चीज चैनल दिखाते नहीं है। आपको भी दिखाएंगे? नहीं, हमें कहाँ दिखाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे। जरदारी साहब को 126 दिन, नहीं एक दिन ना दिखाए तो आप हम आएंगे, हमें कहाँ दिखाते? 5 साल हमारी हुकूमत थी, आपने मुख्तलिफ चैनल देखो क्या दिखाया, लोगों 5 साल हमारी बुराइयां ही दिखाई, कोई अच्छा काम तो कोई नहीं दिखाया। तो देखें, कभी कभी सच पे भी जाओ। जैसे कराची की लोकल आप जी जाते नहीं, मैं कह रहा हूं, जैसे लोकल बॉडीज थी कराची में 1 फेज में हमने सिंध से जीता, सेकंड में भी जीता, अब 3rd फेज जो था हमें तो दिखाई नहीं रहे थे। ये पीटीआई दिखा रहे थे, एमकेएम दिखा रहे थे, जमीयत मैं कराची में था, देखिए हमें तो कोई आपका लीडर ऑन द ग्राउंड नहीं था, ढूंढ के थक गया मैं। नहीं, कौन हमसे रब्ता ही नहीं किया, हम तो हर जगह पे कराची में थे। हाँ, कराची में था, मैं तो घूम रहा था, ऐसे देखा नहीं घूम रहे थे, लयारी में गया, मैं लयारी में गया, कहीं और देखिए, हमने 2013 से कराची में ज्यादा वोट लिए हैं, लयारी से भी लिए, 2013 से हमने ज्यादा लिए और सेकंड पार्टी हमारी आई, जीत के आई। अच्छा देखें, अभी जो 3rd फेज में हमने पंजाब से भी 100 सीटें मतलब ली है, ऐसा नहीं है। रेहान हाशमी साहब, ये आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी की और हुकूमत में ना होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन बनाया? देखें, इसमें मैं तो सराहूंगा, खराज तहसीन पेश करूंगा डीजी रेंजर्स को कि जिन्होंने एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि कराची की आवाम बिला खौफ व खतर आए और वोट कास्ट करें। और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कराची की आवाम, वही रेंजर्स जिसने आपको हराने की साजिश की थी। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी रेंजर्स है, मगर जहां पर मेरी रिजर्वेशन है, मेरा काम है कि मैं इजहार करूं और मैं अपने इदारों से तवक्का रखूं कि उसकी इस्लाह करें अगर कहीं मिस्टेक हो रही है। मेरे इदारे ना, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि चटखारे लेकर, मजे लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका कोई मंशूर ना हो, जो सिर्फ लाशों पर सियासत करना जानते हो, वो चटखारे ले और अपना पॉलिटिकल वजन बढ़ाने की कोशिश करें, दुकानदारी चमकाएं।
دیکھیں جی لاسٹ آپریشن کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے کے بعد مڈ ٹرم پہ ہم اس میاں کو نواز شریف کی جو فورن پالیسی تھی، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، جس میں دہشت گردی کی جنگ، اکنامک کی جتنی پالیسیز تھیں جس میں ہمارے پاور کرائسس اور موٹر ویز تھا، تو اس پہ اعتماد کا اظہار ہوا ہے. ہم اس کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن ریفارمز پہ جا رہے ہیں. اور ایک میں آفر کرنے جا رہا ہوں، تمام پارٹیز جو جیتی ہیں یا نہیں جیتی، جو جتنا بھی ہم تمام کو ساتھ لے کے آئیں، ہمارے ساتھ کام کریں، ہیلتھ پہ، انشورنس پہ، پاور پہ آئیں، پاکستان کے مسائل حل کریں. ہم ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. ایک شرط پہ شرط یہ کہ جس ایوان نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، مسئلے اس ایوان میں لے مسئلے اس میں یہ آرڈیننس والا اور ہمارا جو بھی تھا، ابھی ہمارا سب سے جو کل سے ہمارا جو سخت مطلب جو اپوزیشن کا رول ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ ہر نظر آئے گا. یہ بات درست ہے کہ یہ آرڈیننس کے بہتر، آرڈیننس کی بجائے یہ پرائیویٹائزیشن والا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوتا تو بہتر تھا. پہلے بھی نہیں تھی مکہ کی سیاست آپ کرتے ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل گزارش ہے. یہ کل ہم اسے لے کر رہے ہیں، کل یہ آرڈیننس آ رہا ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ چاروں حضرات کا. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.